یہ بتائیں اہل سنت وال جماعت کے نزدیک سحری کس ٹائم تک کرنی چاہیے؟ میں ایک علماء کا جو بیان سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ کی پلیٹ میں کھانا پڑے تب تک آپ کھا سکتی ہیں، چھوڑیں اذان کو، چھوڑیں یعنی کہ ٹائم کو، چھوڑیں سحر کو، آپ جب تک اپنی جو آپ نے دسترخوان پہ کھانا پڑے نا تب تک آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اہل سنت وال جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ تو اپنے مسلک کے وفادار ہوتے ہیں، جی بالکل علم سے عاری اور علمی یتیم لوگ ہوتے ہیں، جی تو عقل سے پیدل لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ میرے سامنے جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر دونوں میں بالکل واضح جو سحری کے ختم ہونے کا جو ٹائم ہے بالکل واضح ہے، جی کوئی شک و شبہات والی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو سری حدیثوں کے اوپر شک پیدا کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ مردود ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایسی حدیث اور آیت کہ جس کے اندر تفسیر پوچھنے والے صحابی ہیں اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے خود سید المرسلین سید المعصومین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ کیا ہے یہ حدیث پاک جو ہے وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ جو حاتم تھا یہ بڑا مشہور ہے کہ سخی ہوا کرتا تھا ایک، تو وہ تو مارا گیا تھا صحابہ کرام کے خلاف جنگ کرتے ہوئے، لیکن اس کا جو بیٹے تھے سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کیا، آپ حضور کے غلام بنے۔ آپ نے جو ہے یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ جب یہ آیت جو ہے وہ اتری کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے جو ہے وہ سفید ڈورا جو واضح ہو جائے سیاہ ڈورے سے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہے، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈوریاں لی، ایک کالی ڈوری لی اور ایک جو ہے وہ سفید ڈوری لی، تو میں نے رات کو جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، تو میں صبح جو ہے وہ ان کو دیکھتا رہا کہ کب یہ سفید ڈوری کالی ڈوری سے جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے۔ تو جب میں نے کیا تو مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، میرے اوپر کوئی چیز عیاں نہیں ہوئی، مجھے مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، تو میں سید المرسلین سید المعصومین حضور جانا کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، یہ سفید ڈورے اور سیاہ ڈورے سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، سفید ڈورے سے مراد جو ہے وہ صبح کا پھوٹنا ہے فجر سے، صبح کا پھوٹنا ہے فجر سے، اور سیاہ ڈورے سے مراد رات کا جو ہے وہ جانا ہے ادھر مغرب کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی اذان جو ہے نا وہ آ رہی ہو تو آپ جو ہے وہ برتن آپ کے سامنے پڑا ہے، برتن کے اندر جو بھی چیز ہے اس کا صفایا آپ کے لیے کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس علمی یتیم کو جو ہے وہ یہ نہیں پتا، جو اس نے حدیث سب سے پہلے جس حدیث سے وہ استدلال کرتا ہے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ اس نے جس حدیث سے استدلال کیا وہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث پاک ہے، کتاب الصیام کے اندر 235 نمبر حدیث پاک ہے۔ تو روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہو فلا یدہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو وہ اپنا برتن نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اب اس کے اندر جو ہے اذان کے لفظ موجود ہے، ندا سنیں، کیا ندا سنیں، لیکن فجر کے جو ہے وہ لفظ موجود نہیں ہے کہ وہ فجر کی اذان ہے، وہ فجر کی اذان لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ اور پھر رمضان کے حوالے سے ہے کہ رمضان کے لفظ بھی موجود نہیں ہے کہ رمضان کے اندر سنو، اور اس کے مقابلے کے اندر جو رمضان کے اندر 2 اذانیں ہوتی تھیں، اگر اس نے بخاری شریف پڑھی ہوتی نا تو یہ کبھی بھی جو ہے نا بونگی نہ مارتا، کبھی بھی یہ بونگی نہ مارتا۔ یہ ایک ایسا ملا ہے، یہ جناح کیپ والا لاہوری ملا، یہ جو ہے وہ اپنے مطلب کہ اس کے اپنے وہابی لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو تو کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کہ بالکل جو ہے وہ جاہل اور جہالت جو ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو وہ حدیث بیان کرتے ہیں اس کے اندر فجر کا
نام ہی نہیں ہے. اور جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ کے دور کے مبارک کے اندر 2 اذانیں ہوتی تھیں. جی. کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟ 2 اذانیں ہوتی تھیں. اما عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ سلام اللہ علیہا سے حدیث پاک روایت ہے ان عائشہ سلام اللہ علیہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم. تو اما عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں. اور پھر امی جی آگے جو ہے وہ سرات فرماتی ہیں ان بلالا یؤذن بلیل. بلال جو ہے وہ رات میں اذان دیتے تھے, مطلب سحری کے ٹائم اذان دیتے تھے. وابن ام مکتوم لا یؤذن حتی یطلع الفجر. اور عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نبینا صحابی تھے, یہ اس ٹائم اذان دیتے تھے جب صبح ہو جاتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے اذان کے اوپر کہا ہے کہ جب ان کی یہاں پر حتی کا لفظ ہے اور حتی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے, مطلب جیسے ہی عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان شروع ہوگی تو تم کھانا پینا کیا کر دو گے؟ بند کر دو گے. تو اگر اس حدیث کو مان لیں کہ وہ حدیث رمضان کے بارے میں اور فجر کے بارے میں ہے تو اس حدیث کو حضرت بلال کی اذان کے اوپر محمول کیا جائے گا. اور حضرت بلال جو ہے وہ سحری کے اندر اذان دیتے تھے, رات کے اندر اذان دیتے تھے, تہجد کے ٹائم میں اذان دیتے تھے, نہ کہ فجر کے ٹائم میں اذان دیتے تھے.